آج کے دور میں نا سب لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے رزق میں وہ والی برکت نہیں ہے جو ہمارے ماں باپ کے دور میں ہوتی تھی، جو ہمارے بڑوں کے دور میں ہوتی تھی۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ مطلب ہر چیز کی طرف ہم بھاگی جا رہے ہیں، پھر بھی اتنا نہیں حاصل کر پا رہے جتنی ہم محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی 4 مین وجوہات ہیں۔ جو چوتھی وجہ ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی سب کے ساتھ اس مسئلہ چلتا ہے۔ باقیوں میں تو سب لوگ پھر ان 3 چیزیں ہیں نا ان پہ قابو پا لیتے ہیں، وہ جو چوتھی چیز ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ رزق میں جو برکت ہوتی ہے، جو آسانی ہوتی ہے، وہ آپ کی غائب ہونے لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بڑے ٹائم بعد میں اپنی ایک اور ویڈیو ڈال رہی ہوں، بس تھوڑی سی سستی کا شکار ہو گئی تھی آپ کی یہ بہن۔ اچھا جی، ہم آپ کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سی 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق رک جاتا ہے، ہمارے رزق میں کمی ہونے لگ جاتی ہے؟ سب سے پہلی جو وجہ ہے نا، آپ فجر کے لیے نہیں اٹھتے۔ سورج نکلنے سے پہلے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت سو رہے ہیں تو رزق آپ تک کیسے پہنچے گا؟ موسٹلی لوگ یہ ہوتے ہیں رات بھر کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یا کچھ لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے وہ فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے سوتے ہی رہتے ہیں۔ کوشش کریں فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں تو کیا ہی بات ہے، پر فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر پڑھیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائموں میں ہمارے لیے برکت ہے، تو آپ صبح سے جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہو اللہ کے نام سے، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اس میں پھر برکت رہتی ہے۔ پھر جو چاہتے ہو نا آپ لائف میں، جو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن وہ چیز آپ کو ملتی ضرور ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا، اپنی نا لائف میں ہم استغفر اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ نہیں کرتے۔ دیکھو، استغفر اللہ کے ذکر سے نا جو رزق کی تنگی ہے نا وہ دور ہوتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ کریں، اللہ آپ کو وہاں سے بھی رزق دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر بہت پاورفل ذکر ہے۔ ہم ڈیلی پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل انجانے میں دکھا بیٹھتے ہیں، کہ کچھ کا جان بوجھ کے دکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اپنی لائف میں، اور وہی چیز نا ہمارے رزق کے راستے میں نا، اس کے برکت کے راستے میں بہت بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ کی تسبیح کو تو نا لازمی پکڑ لیں، کہ یہ آپ پہ کہ آپ ڈیلی 1000 کر سکتے ہو، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو، پڑھو، اس کی بہت برکت ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہو نا، پھر آپ پڑھے بغیر نا سو نہیں سکتے، کہ آپ اس ذکر کے ساتھ اتنا جڑ جاتے ہو، تو یہ لازمی کریں۔ تیسری چیز جو ہے، شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہمارے ہاں نا لوگ کہیں کسی نہ کسی چیز کی ناشکری کا شکار ہی رہتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی صحت ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، دماغ دی ہے، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں بالکل صحیح ہیں، انہی نعمتوں کا آپ شکر ادا اللہ کا ساری زندگی ادا کرتے رہو نا تو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اتنے مہنگائی والے دور میں، اتنا جو ہمارا آج کل جیسے حالات ہیں، اس میں آپ کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا بن رہا ہے، آپ کے گھر کے بجلی کے، پانی کے، گیس کے بل آسانی سے ادا ہو رہے ہیں، آپ کو سیزن کے آپ کے کپڑے آرام سے بن رہے ہیں، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہو تو آپ آرام سے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو، میڈیسن لے سکتے ہو۔ تو مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی چیز آج کے دور میں ہو سکتی ہے؟ پھر بھی ہم ناشکری کے دور میں پڑ جاتے ہیں، ہم نا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں جس ٹائم بھی ہو نا، بہت سے لوگوں سے بہت اچھی اور بہتر لائف گزار رہے ہو، اس لیے جو نعمتیں ہیں نا ان کا شکر ادا کرو۔ پھر جو چیزیں نہیں بھی ہوں گی نا آپ کے پاس، وہ بھی آپ کے پاس آنے لگ جائیں گی، بلکہ اس سے زیادہ ہی اچھی آپ کے پاس آئیں گی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا جی، چوتھی چیز جو ہمارے ہاں اب ہر بندہ کر رہا ہے، جو چاہے وہ تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ
کچھ بھی، بہت نیک ہو، بہت مذہبی ہو، کچھ بھی ہو، وہ چوتھی چیز پتہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنا، عام سمجھنا، مطلب انہیں گناہ ہی نہ سمجھنا۔ سب سے بڑی بات وہ کیا ہے؟ غیبت، جیلسی، حرام کمائی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان بہت بڑی دیواریں ہیں۔ اسپیشل چگلی، ہم ان لوگوں کی چگلی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے منہ پہ ہم نہیں بول سکتے کہ ہاں جی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اور ان کے پیٹھ پیچھے ہم بڑھ جھڑ کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے تو اتنا سخت گناہ ہے نا کہ آپ مردہ گوشت کھانے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو پلیز پلیز اپنے دل کو صاف رکھیں۔ کوئی اپنے گھر میں جیسا ہے کیسا ہے، اگر آپ کے گھر پہ آپ پہ کوئی اثر، اس کا اثر نہیں نہ پڑ رہا، تو اسے چھوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے سے نہ تو آپ مہان بن سکتے، نہ وہ کچھ بہتری ان میں آ سکتی ہے۔ تو اپنی زبان کو صاف رکھیں، کوشش کریں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ یہ غیبت ہوگی، جھوٹ ہوگی، جیلسی ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو نا ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم دن بھر کچھ اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ آخرت میں نا ایک ایک نیکی ہمیں نا بہت بڑی فیل ہوگی، اور اگر ہم اپنی نیکیاں، ہم اپنی اچھائیاں ایسے ہی ویسٹ کرتے رہیں گے نا، لوگوں کی چگلیاں کر کے، لوگوں کی برائیاں کر کے، جھوٹ بول کے، خواہ مخواہ کسی کو جان بوجھ کے تنگ کر کے، تو پھر آخرت میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ تو میری یہ 4 چیزیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لائف آسان بھی ہو جائے گی، ایزی بھی ہو جائے گی، اچھی بھی ہو جائے گی۔ اور اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے، سب پہ کرم کرے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔